السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کے بے مثل خانقاہ برکاتیہ کے عظیم تاجدار، علماء و مشائخ کے سردار، مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار، پیر و فقیر، حاجی و مفتی علامہ مولانا الشاہ سید علی مصطفیٰ سید میاں قادری چشتی برکاتی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ ماہرہ متحرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بغداد مقدس پہنچے تو اس وقت قطب الاقطاب محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کبیر السن یعنی بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے خالہ زاد بھائی حسن سنجری کو ہمارے خاص حجرے میں ٹھہرایا جائے اور 3 دن تک ہمارے پیارے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمان نوازی کی، اور تیسرے دن تنہائی اور خلوت میں اپنے پیارے بھائی کو سینے سے لگایا اور آپ کو اس میں اعظم تعلیم فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جاؤ، ہمیں امید ہے کہ تم بغداد پھر واپس آؤ گے، لیکن ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ میں نے جان لیا ہے کہ تمہارا حصہ کہاں ملنے والا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ پھر جب دوبارہ حج کے بعد بغداد مقدس آئے تو معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور خواجہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور ہمارے پیارے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف بڑھاپے کی تھی، اور ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جوانی کی تھی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دونوں بزرگ آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے مشفق و کریم مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم کعبہ میں مزاب رحمت کے نیچے مجھے لے کر گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے حق میں دعا کی، یا اللہ تعالی، میں نے معین الدین کو تیرے سپرد کیا، میرے بس میں جتنا تھا میں نے معین الدین کو بنا سوار دیا ہے، اب تو قبول فرما لے۔ پردہ غیب سے آواز آئی، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی اس آواز کو سن کر بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج سے فراغت کے بعد میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس در انور پر حاضر ہوا تو پیر و مرشد نے فرمایا، سلطان دو جہاں کو سلام کرو۔ میں نے مزار انور پر بڑے ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا تو روضہ پاک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب مشائخ بر و بحر، یعنی وعلیکم السلام اے خشک و تر جنگلوں اور پہاڑوں کے سردار۔ جب یہ آواز آئی تو پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے معین الدین، اب تمہارا کام مکمل ہو گیا۔ اس نورانی واقعہ سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ولایت و بزرگی، رحمت و برکت، نعمت و دولت کا باڑا 8 پہر بڑھتا نظر آتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جھولی پھیلا کر تو دیکھو، دست طلب دراز کر کے تو دیکھو، طلب سے زیادہ پا جاؤ گے، سوال سے سوا حاصل ہو جائے گا، اور گنبد خضرا کے سائے میں مزار انور پر اور در اقدس کے حضور رحمت و نور کی خیرات کے لیے دامن پھیلانا، ہاتھ اٹھانا ہمارے غوث و خواجہ رضا اور اولیاء اللہ کی سنت و عادت ہے۔ چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے، نامرادو ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ لو، یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں، بے نواو آزما کر تو دیکھ لو۔ جماعت اہل سنت کی معتبر و مستند شخصیت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ دوران سفر میں 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنے کے بعد ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 52 سال کی عمر میں اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہوئے۔ رخصت کے وقت پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا اور تبرکات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو حضرات خواجگان چشت میں سلسلہ بسلسلہ چلے آ رہے تھے، ہمارے خواجہ کو عطا فرما کر اپنا جانشین اور صاحب سجادہ بنا دیا۔ خود حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان واقعات کی تفصیل اپنی قلم سے یوں بیان فرمائی ہے،
آقائے نعمت و دولت حضرت پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، میں نے یہ سب کام تمہاری تکمیل کے لیے کیا ہے، تم کو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ فرزند خلف وہی ہے جو اپنے ہوش و گوش میں اپنے پیر کے ارشادات کو جگہ دے۔ اس ارشاد کے بعد عصائے مبارک، نعلین، چوبی، کھڑاؤں اور مسلح عنایت فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ تبرکات ہمارے پیران طریقت کی یادگار ہیں جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں اور ہم نے تم کو دیے ہیں۔ ان کو اسی طرح اپنے پاس رکھنا جس طرح ہم نے رکھا۔ جس کو مرد پانا اس کو ہماری یہ یادگار دینا، اور خلق سے طمع نہ رکھنا، آبادی سے دور، مخلوق سے کنارہ کش رہنا اور کسی سے کچھ طلب نہ کرنا۔ پیر و مرشد نے یہ ارشاد فرما کر مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، پھر میرے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا، میں نے تم کو خدا کے سپرد کیا۔ پھر عالم تحیر میں مشغول ہو گئے اور میں رخصت ہوا۔ پیری مریدی جاہ و مال اور دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ مبارک و مسعود عمل صرف اور صرف اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خلافت و اجازت ہر کسی کو دینے کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدائشی ولی ہیں، 20 سال تک پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارے اور علوم ظاہری و باطنی سرفراز ہوئے۔ پھر پیر و مرشد نے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا، مگر آج علم و معرفت اور تقوی طہارت نہیں بلکہ چاپلوسی اور لمبے نذرانوں کی بنیاد پر پیر و مرشد بننے والے فاسق و فاجر، بے عمل و بے علم اور بے نمازی لوگوں کو بھی خلافت و اجازت دیتے نظر آتے ہیں، علیہ باللہ تعالی۔ پیر و مرشد صاحب اور مرید صاحب دونوں کی خدمت میں پرخلوص گزارش ہے کہ کبھی تنہائی میں ٹھنڈے دل سے اپنے گریبان میں بار بار جھانک کر دیکھیے اور غور و فکر کریے کہ کیا ہمارے اس طرز عمل سے ہمارے مشائخ پیران کرام کے نورانی اور روحانی سلسلے کی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے۔ اگر ہے تو توبہ کر لیجئے اور سچے پیر و مرشد بن جائیے۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 سال کی طویل مدت سفر میں علم و ارشاد کے بڑے بڑے مشاہیر اور نادرے روزگار اصحاب کمال سے ملاقاتیں کی، دلوں کی تسخیر، روحوں کا تزکیہ اور جہان آب و گل میں تصرفات کے ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات آپ سے ظہور میں آئے جن سے آج تک عقل و دانش کو سکتا ہے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہوئے تو مشاہدہ عالم اور مطالعہ جہاں اور اہل اللہ کی زیارت کی غرض سے سفر کا آغاز کیا۔ بہت سے ملکوں اور شہروں میں تشریف لے گئے اور وہاں کے مردان حق اور اولیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور فیض حاصل کیا۔ دوران سفر جہاں بھی جاتے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق خود کو عام لوگوں سے علیحدہ رکھتے۔ سفر جاری رکھا، دوسری مرتبہ مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ 583 ہجری میں مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور کعبہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ دن و رات کعبہ کا طواف اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ ایک دن ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ معظمہ میں پردے غیب سے یہ آواز سنی، اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے رحمان الرحیم رب تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں عرض کیا، یا الہی، تیرے بندے معین الدین کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لیا۔ اس کے بعد اگر کوئی آرزو ہے تو صرف یہ ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے سلسلہ کے مریدوں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ معین الدین، تو ہمارا خاص بندہ ہے، تیری آرزو مبارک ہو، جو تیرے مرید اور تیرے سلسلہ میں قیامت تک مرید ہوں گے ان سب کو بخش دوں گا۔ پھر کچھ دن مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم وقت اپنے پیارے نانا جان محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور قبر انور پر حاضر رہتے۔ ایک دن مزار انور پر حاضر تھے کہ آپ پر غنودگی طاری ہو گئی،
خام آقائے کائنات نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ مشفق و مہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت عطا کی، اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، میں نے تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ ہندوستان میں کفر و شرک کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تم اجمیر جاؤ، تمہارے وجود کی برکت سے کفر و شرک اور باطل کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کی ظہور کا اجالا پھیل جائے گا۔ اس شاندار اور پربہار بشارت سے ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش اور مسرور ہوئے، مگر حیران تھے کہ اجمیر کہاں ہے، اجمیر کا راستہ کیا ہے۔ اسی سوچو فکر میں تھے کہ دوبارہ آنکھ لگ گئی اور ہادی و رہبر آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لا کر تھوڑی ہی دیر میں مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے تمام راستے اور اجمیر کا تمام شہر اور قلعہ اور پہاڑیاں آپ کو دکھلا دیا۔ پھر ایک جنتی انار ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر مالک و مختار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، ہم تم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور آپ کو رخصت فرمایا۔ اپنے پیارے آقا محبوب پروردگار رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے سبب عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہو کر 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی مالک مختار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دین و عطا سے اپنی بارگاہ سے سائل و بھکاری کی ہر مراد اور آرزو پوری فرما دیتے ہیں۔ عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں بلکہ صرف سوچا تھا کہ اجمیر کہاں ہے، اجمیر کا راستہ کیا ہے، تو آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ و فکر اور مراد کو دیکھ لیا اور اسی وقت مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے سارے راستے اور اجمیر کا شہر اور اس کا قلعہ اور تمام پہاڑیاں دکھلا دیا۔ کیا ہی خوب فرمایا میرے آقائے نعمت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واللہ وسن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت شیخ احد الدین و حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر خراسان کی ایک مجلس خیر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ سامنے سے سلطان شمس الدین التمش، جس کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی، ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی، ارشاد فرمایا، جب تک یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ نہ ہوگا خدا اسے دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان غیب ترجمان سے نکلا ہوا یہ جملہ تقدیر الہی بن گیا۔ تاریخ ہند شاہد ہے کہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق 607 ہجری میں شمس الدین التمش نام کا ایک گمنام شخص طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہندوستان پر چھا گیا اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کھلی کرامت بن کر ایک دن شمس الدین التمش دہلی کے تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ ہوا۔ جذب کے عالم میں جو نکلے لبے مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر بغداد معلیٰ، چشت، خرقان، جہنہ، کرمان، استراباد، بخارا، تبریز، اصفہان، ہرات ہوتے سبزوار پہنچے تھے۔ سبزار کا حاکم یادگار محمد تھا جو متعصب شیعہ تھا۔ شہر کے کنارے اس کا ایک خوبصورت اور پرفضا باغ تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ ایک دن اس باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ میں ایک صاف و شفاف حوض تھا۔ حوض میں غسل کیا اور حوض کے کنارے نماز ادا کی اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ اسی درمیان یادگار محمد شاہانہ کروفر کے ساتھ اس کی سواری باغ میں داخل ہوئی۔ حوض کے قریب ایک مسلمان فقیر کو دیکھ کر غضبناک ہو گیا اور بدتمیزی سے بولا، اے فقیر، تم کو شاہی باغ میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت اٹھی، نظر کا نظر سے ملنا تھا کہ یادگار محمد کانپنے لگا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا۔ یادگار محمد ہوش میں آیا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، بدعقیدگی کا فساد ختم ہو چکا تھا۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اپنے تمام خادموں اور ملازموں کے ساتھ بدعقیدگی سے توبہ کر کے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو گیا اور خدمت اقدس میں رہ کر علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کر لی۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اب یادگار محمد سبزوار کی ظاہری و باطنی سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا۔
ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت کی تاثیر و فیضان کس قدر بلند ہے کہ شیعہ بدعقیدگی سے توبہ کر کے آپ کا مرید و معتقد ہو گیا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی مشکل امر و دشواری پیش آئے اور آپ کی حاجت پوری نہ ہوتی نظر آئے تو سیدھے اجمیر شریف چلے جاؤ اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور پر آپ کے روبرو چند آنسوں کے قطرے گرا دو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نگاہ خواجہ اٹھے گی اور تقدیر بدل جائے گی۔ غم جہاں کے ستائے ہیں در پر آئے ہیں، تمہارا در ہے کہ دارالامان غریب نواز، رسول پاک کے صدقہ میں راہ دکھلا دو، بھٹک رہا ہے میرا کارواں غریب نواز۔